پاکستانی سیاستدان نبیل گبول نے خواتین کے حوالے سے جو غیر اخلاقی گفتگو کی اور اس پر جو معافی پیش کی وہ ہمیں بالکل بھی قبول نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب اگر یا مگر جیسے الفاظ معافی کے ساتھ نتھی کیے جائیں تو اس کا مطلب صرف جان چھڑانا ہوتا ہے، معاملے کی سنگینی کو نظر انداز کرنا ہوتا ہے، اسے معافی نہیں کہتے۔ جو گفتگو انہوں نے کی وہ اگر یا مگر یا شاید نہیں بلکہ یقیناً ریپ سروائیورز کے زخموں پر نمک پاشی ہے۔ نبیل گبول صاحب کی اپنی ہی اینالوگی کے تحت اب انہیں اپنی سماجی اور سیاسی شامت سے محظوظ ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ خطرناک رویہ ریڈ فلیگ ہے۔ ایسے ہی ریڈ فلیگز خواتین کے خلاف جنسی جرائم کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں۔ ریپ سے محظوظ ہو اور کوئی خاتون پسند آ جائے تو اٹھوا لیتے ہیں کا بیان کسی قانون کی حکمرانی والے ترقی یافتہ تہذیب یافتہ ملک میں دینے کے بعد وہاں کی پولیس انویسٹیگیشن کے لیے کافی ہوتا ہے یہ بیان۔ یہاں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ یہ ذہنیت کسی ایک شخص کی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے صدیوں سے جاری پدرشاہی نظام کی خواتین کے خلاف مجموعی امتیازی تربیت اور اس کے نتیجے میں پنپنے والی نفسیات ہے۔ یہی خواتین کے خلاف پرتشدد رویوں اور جرائم کی ذمہ دار ہے۔ خواتین مخالف اس ذہنیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جنسی جرائم کا انسانی نفسیات سے یا پھر یوں کہیں کہ مردانہ نفسیات سے کیا تعلق ہے۔ آئیے اس بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ریپ سے بچاؤ کے طریقوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ٹانگیں بند کر لیں، یعنی نہ رہے گا ماس، نہ رہے گی بانسری۔ یہ مشورہ دراصل ترقی یافتہ ملک امریکہ کی ریاست نیو جرسی کی ایک اعلیٰ عدالت کے سینئر جج جان روسو جونیئر کا ہے، جو انہوں نے ایک خاتون درخواست دہندہ کو ایک مقدمے کی سماعت کے دوران اس وقت دیا جب وہ ان سے مقدمے کے دوسرے فریق کی نقل و حرکت محدود کرنے کی درخواست کر رہی تھی جس نے اس پر جنسی حملہ کیا تھا۔ یہ واقعہ قبل مسیح میں نہیں بلکہ کچھ سال پہلے ہی پیش آیا ہے۔ وہ تو شکر کیجیے امریکیوں نے یہ کیا کہ ان جج صاحب کو ہری جھنڈی دکھا کر گھر کا راستہ دکھایا اور یوں اپنے نظام انصاف کو ان کی بیمار ذہنیت سے مزید آلودہ ہونے سے بچا دیا۔ میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ ہم جرم یعنی ریپ، مجرم یعنی ریپسٹ اور سروائیور یا وکٹم یعنی ریپ کا شکار ہونے والے کے تکون کو سمجھنے کے لیے یہ اسٹڈی کریں کہ آخر ریپ کرنے والے کی نفسیات کیا ہوتی ہے۔ مگر یہ تکون درست نہیں ہے کیونکہ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں تکون کے۔ وکٹم اس کا حصہ نہیں بلکہ شکار ہوتے ہیں۔ تو پھر تکون کا تیسرا حصہ کیا ہے؟ وہ تیسرا حصہ ہے مجرم کی نفسیات۔ کرمنل اور کلینکل سائیکالوجی میں زیادہ تر جرائم اسٹیٹ آف مائنڈ یعنی ذہن سازی سے جڑے ہوتے ہیں، ماں سوائے ان کے جو پیشہ ور مجرم یا کرائے کے قاتل ہوتے ہیں۔ تو کیا ریپسٹ کی کوئی نفسیاتی قسم ہوتی ہے؟ اس بارے میں نے ریسرچ کی۔ ریپسٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جان پہچان والا جبکہ دوسرا انجان شخص، اور دونوں ہی یہ کبھی فیل اس لیے انجام دیتے ہیں کیونکہ وہ نہ صرف ایسا کرنا چاہتے ہیں بلکہ ایسا کر بھی سکتے ہیں۔ جان پہچان والوں کی تعداد اکثریت میں ہے جن کا مقصد متاثرہ شخص پر ہتھیار استعمال کیے بغیر طاقت کا مظاہرہ اور غلبہ پانا ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں متاثرین کے اعتماد کو شدید دھچکا لگتا ہے جو وہ اپنے جاننے والے پر کرتے ہیں۔ دوسری جانب انجان شخص میں اپنے شکار خاص طور پر خواتین کے لیے شدید نفرت ہوتی ہے اور وہ فرق ہتھیار کا استعمال ہوتا ہے جس سے وہ متاثرہ شخص کو دھمکاتا ہے ہتھیار کے استعمال سے۔ ان میں خواتین کی تذلیل کے جذبات اور جارحیت بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ریپ کرنے والوں میں کسی کا جسمانی اور نفسیاتی دکھ محسوس کرنے کی صلاحیت بالکل مفقود ہوتی ہے، موجود نہیں ہوتی ہے۔ مکیش سنگھ کے بارے میں شاید آپ جانتے ہوں گے، وہی مکیش سنگھ جو نئی دلی گینگ ریپ کیس کے 6 ریپسٹس میں سے ایک تھا۔ وہ بھی ایسا ہی ایک انجان شخص تھا جس نے جیل کی کال کوٹڑی سے BBC کی لیزلی ارون کو ریپ کرنے کے غلاظت میں لتھڑے یہ جواز انتہائی بے حسی سے دیے۔
کوئی مہذب لڑکی رات 9 بجے باہر نہیں گھومتی، مرد سے زیادہ لڑکی خود اپنے ریپ کی ذمہ دار ہے۔ لڑکیوں کا کام خریداری ہے، رات کو ڈسکو یا بار میں غلط کپڑے پہن کر گھومنا نہیں۔ ایسی لڑکیوں کو سبق سکھانا ہمارا حق ہے۔ جب اس کا ریپ ہو رہا تھا تو اسے لڑنا اور روکنا نہیں چاہیے تھا، ہونے دیتی آرام سے۔ ہم اسے سبق سکھانے کے بعد چھوڑ دیتے، صرف لڑکے کے ساتھ مار پیٹ کرتے۔ یہ وہی اینالوگی ہے جو نبیل گبول صاحب نے پیش کی، ریپ کو محظوظ کرنے کی۔ اپنی سزائے موت پر مکیش سنگھ کا موقف اور بھی دل دہلا دینے والا اور گھناؤنا تھا۔ ایسی سزاؤں سے تو لڑکیوں کے لیے حالات اور خراب ہوں گے۔ اب ریپ کے بعد ہماری طرح لڑکی کو زندہ تھوڑی چھوڑا جائے گا، اب تو لڑکیوں کے ریپ کے ساتھ قتل ہوں گے۔ یہ ہے وہ ذہنیت، یہ ہے وہ نفسیات، یعنی جان پہچان والا ہو یا انجان، دونوں صورتوں میں ہی اس عمل کے ذریعے متاثرین کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانا اصل مقصد ہوتا ہے۔ خواتین کے لیے جارحانہ جذبات رکھنے والے مردوں کی نفسیات اذیت پسندی کی طرف مائل ہوتی ہے اور وہ خواتین کو جنسی شے سمجھتے ہیں۔ جیسے ریپسٹ مکیش سنگھ، اس نے خود ہی اپنے جرم کی دلیلیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیا کہ اس کا کام تو بری لڑکی کو سبق سکھانا تھا۔ بہرحال چاہے جج جان روسو جونیئر ہو یا ریپسٹ مکیش سنگھ یا پھر نبیل گبول صاحب جیسے سینئر سیاستدان، عورت کے حوالے سے نفسیات سب کی ہی ملتی جلتی ہے بھیا۔